اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے 5 منٹ نکالنے اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ اس عمل کو اگر کسی خاص مقصد کے لیے یعنی کہ دشمن کی زبان بندی کے لیے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس دشمن کا آپ نام اگر معلوم ہے تو آپ نام لیں، اگر نام معلوم نہیں ہے تو پھر آپ نیت یہ کرے کہ جو بھی میرا دشمن ہے میں اس کے لیے اس عمل کو کاٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو ابتدا میں ساری باتیں، یہ سمجھانے والا وظیفہ ہے، سنانے والا نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھ کے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے اور دشمن کا تصور باندھنا ہے، نام معلوم ہے تو دشمن کا نام لینا ہے، فلاں بن فلاں کے لیے میں اس کی زبان بندی کے لیے یہ عمل کرنے جا رہا ہوں یا عمل کرنے جا رہی ہوں۔ تو اگر نام کا معلوم نہیں تو آپ نے کہنا جی جو بھی میرا دشمن ہے میں اس کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا عمل کو کرنے جا رہی ہوں۔ یہ آپ نے نیت زبان سے کرنی ہے، ذہن میں نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے اور آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر اپنے اثار کے لیے، وہ اس وظیفے کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کے عزت کا، مال کا، جان کا دشمن بن چکا ہے، یا کوئی ایسا چلاک ہوشیار دشمن ہے جو آپ کے گھر میں مطلب آ سکتا ہے، رشتہ دار عزیز و اقربا میں سے اس کا گھر میں آنا بالکل آسان ہے، اور وہ کبھی کسی چیز میں تعویذات وغیرہ یا دم کیا پانی ملا کر آپ کو کھلا پلا دیتا ہے، یا گھر میں تعویذات رکھ کے چلا جاتا ہے آپ کے گھروں میں فسادات پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی جو ان سے ہے وہ آپ سے بد زبانی کرتی ہے، یا بیوی کو یہ لگتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، یا گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، میں احتراماً ان کا نام نہیں لیتا لیکن جتنے بھی افراد ہوتے ہیں گھر میں رہنے والے، تو ان میں سے اگر آپ کو کسی کی طرف سے لگتا ہے کہ یہ ناجائز میرے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، اس کے لیے اب آپ کو عشاء کے بعد تو آپ نے بالترتیب ایک خاص مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو کیا ہے کہ فوراً آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ درود شریف اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر درود شریف آپ سے نہیں پڑھا جا رہا، ٹائم مختصر ہے، اب وہ گالم گلوچ پہ اتر ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بالکل فوراً اسی ٹائم آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے اس کو دم کرنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دم کرنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دم کرنا ہے، تب تک اسے دم کرتے رہنا ہے، یہ پڑھائی کرتے رہنا ہے جب تک وہ بالکل خاموش نہیں ہو جاتا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل خاص میں نے ان افراد کو دیا ہے جو کہتے ہیں کہ حد کراس کر جاتا ہے، جی میرا شوہر اتنی زبان درازی کرتا ہے کہ محلے کے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بس کر دے اب حد ہو گئی ہے، لیکن وہ اپنی زبان درازی سے باز نہیں آتا، گالم گلوچ سے باز نہیں آتا۔ الحمدللہ آپ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے جو پہلی مرتبہ فوراً اثر کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ 7 دن بعد اثر اس کا شروع ہوگا، یا 21 دن بعد آپ کی اس کو چلا کرنا پڑے گا، پڑھائی کرنی پڑے گی، آپ کو دریا پہ جانا پڑے گا، تنہائی میں بیٹھ کے کرنا پڑے گا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زبان بندی ہو، جس کو آپ چاہتے ہیں یہ میرے خلاف غلیظ بول رہا ہے، غلاظت بک رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، تو آپ فوراً اس کے لیے یہ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا دشمن جتنا بھی طاقتور سے طاقتور ہوگا، جتنا بھی وہ چلاک ہوشیار ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ اس کی زبان بندی ہوگی، اور آپ کو اللہ پاک عزت اور فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس عمل خاص کی اور بھی بہت ساری برکات ہے، صرف یہی نہیں، آپ کو دولت میں، عزت میں جو نقصانات ہونے والے آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ دولت میں، میرے کاروبار میں نقصان ہونے والا ہے یا میری عزت جانے والی ہے، بہت سارے بہن بھائی یہ رابطہ کرتے ہیں ہمیں عزت کے لالے پڑ گئے، یعنی کہ کوئی ہے جو بلیک میل کر رہا ہے، جو کوئی ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے، میں عزت کے طور پہ نقصان کر رہا ہے، اشارہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ انشاءاللہ العزیز اس بندے کا تصور باندھ کے اس عمل کو کریں عشاء کے بعد، تو آپ کو انشاءاللہ اس بندے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، یا تو وہ اللہ سے توبہ کر لے گا، معافی مانگ لے گا، پھر وگرنہ نہیں تو اللہ پاک اس کے لیے ایسا کوئی رستہ بنائے گا کہ وہ اس بات کو بھول جائے گا، یا اس کی اپنے معاملات کی اس کے پڑ جائے گی، وہ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز بد زبان سے بد زبان، بد کلام سے بد کلام، بد لحاظ سے بد لحاظ، آپ کا جو عزت کا دشمن ہے، جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، انشاءاللہ العزیز وہ خاموش ہو جائے گا، اور یہ فوراً ارجنٹ جو ان سے ہے رزلٹ دکھانے والا وظیفہ ہے جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔
آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بدبودار چیز کا استعمال نہیں کرنا، ہاتھوں سے منہ سے آپ کے بدبو، کچا پیاز لہسن ادرک وغیرہ یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی اور عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ آپ نے لازمی دینا ہے۔ اور اس وظیفے کی روحانی اجازت کے لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیجئے، تاکہ درود شریف کی جو خاص دعا ہوتی ہے اس میں تمام ویورز کو شامل کر لیا جائے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کرے، ویڈیو کو لائک کمنٹ کرتے رہا کرے، بہت شکریہ۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ کورٹ کچہری میں جاتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، تو وہاں پہ آگے سے بد زبان لوگ مل جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتا ہے، کسی بھی دوسری جگہ پہ جاتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کا بوس، میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، فیکٹری میں جاتا ہے، اس کا بوس ہے یا اس کے ساتھ والا کوئی ساتھی ہے ایسا، وہ آپ پہ ظلم کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں یا گھر میں ہے یا گھر سے باہر ہے، آپ کے ساتھ کوئی بھی الغرض کسی بھی قسم کا کوئی بھی دشمن بد زبانی کرنے والا ہے، تو اس کی فوراً زبان بندی کے لیے میں آج آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں۔ اس کے دونوں طریقے میں نے آپ کو پیچھے عرض کر دی ہیں، اشارتاً پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ 100 کی تعداد کے ساتھ 3 مرتبہ درود شریف اول آخر عشاء کے بعد آپ نے خاص مقصد کے لیے آپ 7 دن تک اسے کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر کامیابی ملے گی۔ اور ارجنٹ آپ نے کسی کی زبان بندی کرنی ہے تو فوراً آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی کوئی آپ کے ساتھ زبان درازی کر رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سورہ طارق قرآن پاک کا جون سا ہے ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے سورہ طارق کی، جو میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ آخری 3 آیہ مبارکہ ہے سورہ طارق کی، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے 3 مرتبہ اول اپنے اثار کے لیے پڑھ لے، اگر پڑھا جا سکتا ہے، ارجنٹ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو، یعنی کہ بندہ اچانک بد زبانی کر رہا ہے تو آپ نے فوراً پڑھنا ہے، تو پھر آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، وگرنہ آپ درود شریف کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اپنے اثار کے لیے ہوتا ہے تو وہ آپ رات کی پڑھائی میں عشاء کے بعد والی میں پڑھیں لازمی اول آخر۔ لیکن اب جو سے ارجنٹ آپ نے پڑھنا ہے تو وہ سورہ طارق کی آخری 3 آیات ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ایک مرتبہ انہم یکیدون کیدا واکیدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس طرح آپ نے جو سا اس کو بالترتیب پڑھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے، پھر پڑھتے رہنا ہے، پھر بھی 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اس طرح آپ نے دم کرتے رہنا ہے جب تک وہ مکمل زبان خاموش نہیں کر لیتا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس عمل سے اللہ پاک نے بہت سارے گھروں میں بہت سارے مرد و خواتین کو اس عمل کے بعد عزت عطا فرمائی، جان مال کی حفاظت عطا فرمائی، آپ کو بھی اللہ پاک انشاءاللہ العزیز اس کی برکات عطا فرمائے۔